حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جو تاریخ ہے اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 26 ذی الحج ہے، اور کچھ کی رائے یہ ہے یہ یکم محرم ہے۔ چنانچہ تاریخ کی جو مشہور کتاب ہے علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 26 ذی الحجہ جو 23 ہجری ہے، منگل کا دن ہے، 31 اکتوبر 644 عیسوی کو فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ مجوسی فیروز کے خنجر سے وہ زخمی ہوئے۔ تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ زخمی 26 ذی الحج کو ہوئے ہیں، جس سے بعض لوگ یہ سمجھے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ بھی 26 ذی الحج کو ہے۔ 3 راتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت پر زندہ رہے۔ 29 ذی الحج اور یہ 3 نومبر ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یکم محرم سال تبدیل ہو گیا، پہلے سن 23 ہے اور اب سن 24 ہجری کو روضہ اطہر میں آسودہ خاک ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب دیکھ لو، یہ 3 باتیں ہیں مختلف کہ آپ زخمی ہوئے 26 ذی الحج کو، 29 ذی الحج کو آپ کا وصال ہوا، یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہوئے۔ اب جن لوگوں نے زخمی والے دن کا اعتبار کیا انہوں نے 26 لکھ دیا، جنہوں نے آپ کے وفات والے دن کا اعتبار کر دیا انہوں نے 29 لکھ دیا، جنہوں نے آپ کے دفن والے دن کا اعتبار کیا انہوں نے یکم محرم الحرام لکھ دیا۔ چنانچہ یہ ایک روایات کا اور تعبیرات کا اختلاف ہے، الگ الگ تعبیرات ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اعمال سے بھی نہیں ہے، محض علمی ایک مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، اس لیے اس میں زیادہ الجھنے کی اور زیادہ بحث مباحثہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عظیم واقعہ ہے۔ اب وہ عظیم واقعہ ذی الحج میں ہوا یا محرم میں ہوا، اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ ہے اس میں اصل مسئلہ۔ عام طور پر لوگ جو ہے نا اس میں الجھے رہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا یہ 26 کو ہوا، یہ یکم کو ہوا، یہ جو ہے نا 29 کو ہوا۔ یہ 3 الگ الگ مسئلے ہیں کہ بھئی آپ کے جو زخم لگے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، یہ 26 ذی الحج کی فجر کی نماز میں ہوئے، 29 کو آپ کا وصال ہوا، اور یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔